السلام علیکم پیارے طلباء، آج لیکچر نمبر 2 میں فزکس 9 یونٹ نمبر 3 ڈائنمکس کے اگلے 5 سوال ہم کریں گے۔ سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 10 تک آج ہم سوالوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون لکھیں۔ اچھا، ان سوالوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لیکچرز میں ہم آپ کو کتاب جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں سوالات اور جوابات ڈھونڈنا اور لکھنا سکھائیں گے۔ اس لیکچر میں آپ کو کوئی تفصیل یا آپ کو تھیوری سمجھانے والا نہیں ہوں، سمپلی میں نے آپ کو کویشچن بتانے ہیں اور ان کے آنسر بتانے ہیں، اور کون سی لائن اور کون سے پیج پر کون سا سوال پڑا ہے میں نے یہ صرف آپ کو انڈیکیٹ کرنا ہے۔ تو آپ میرے ان لیکچرز میں صرف سوالوں کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات بک کے اندر کہاں پر موجود ہیں وہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال نمبر 6 ہمارا تھا، نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون لکھیں۔ یہ پڑا ہے کتاب پر صفحہ نمبر 58 لائن نمبر 21 پر۔ ابھی میں آپ کو کتاب سے یہ شو بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 شارٹ کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہے، بس کا ڈرائیور اچانک بریک لگاتا ہے تو اس میں کھڑے مسافر آگے کی طرف کیوں گرتے ہیں؟ یہ ہمارا جواب جو ہوگا صفحہ نمبر 59 پر ہوگا اور لائن نمبر 10 کے اندر موجود ہوگا۔ جب سوال نمبر 8 کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہے، جب ایک بس تیزی سے موڑ کاٹتی ہے تو اس میں کھڑے مسافر باہر کی طرف کیوں گرنے لگتے ہیں یا کیوں گرتے ہیں؟ یہ آپ کا جواب جو ہوگا صفحہ نمبر 59، یہ بک کی سائڈ پر موجود ہوگا۔ آگے جائیں تو سوال نمبر 9 بورڈز کے امتحانات کے حوالے سے بہت اہم کویشچن ہے، اور زیادہ تر یہ لانگ کویشچنز میں آتا ہے، اور کبھی کبھار اس کی ڈیفینیشن شارٹ میں بھی آ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس کویشچن نمبر 9 ہے، نیوٹن کے موشن کا دوسرا قانون بیان کریں۔ یہ لانگ کویشچن کے حوالے سے بہت اہم کویشچن ہے اور صفحہ نمبر 59 لائن نمبر 15 میں موجود ہے۔ آگے سوال نمبر 10 کی طرف جائیں تو نیوٹن سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال صفحہ نمبر 60 لائن نمبر 8 میں موجود ہے۔ ابھی میں ان کے جوابات آپ کو بک سے بھی ڈھونڈ کر بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر ان کے جواب کتاب کے اندر پڑے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال نمبر 6، یہ ہمارا سوال نمبر 6 ہے کہ نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون بیان کریں۔ سوال نمبر 6 میں ہمارے پاس ہے نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون۔ یہ ہمارے پاس ہے نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون۔ تو آپ نے صفحہ نمبر 58 میں وہ لائن آپ کو میں نے بتا رکھی ہے کہ وہ لائن نمبر آپ کی بنے گی 21، یہاں سے کہ نیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق اگر کوئی جسم ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہتا ہے، بشرطے کہ اس پر کوئی نیٹ فورس عمل نہ کرے۔ یہاں تو اس کی آ جائے گی ہمارے پاس ڈیفینیشن کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی سی مثال بتانی ہے۔ مثال کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو سوال کو کیمرے کو زوم بھی کرتے ہیں۔ یہ مثلاً میز پر رکھی ہوئی کتاب اس طرح پڑی رہے گی جب تک کوئی اس پر فورس عمل نہ کرے، یہ مثال ہو جائے گی۔ آگے سے تھوڑا جائیں تو یہاں پہ نیوٹن کا پہلا قانون مادے کی انرشیا کی خصوصیت سے متعلق ہے، اس لیے اسے انرشیا کا قانون بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا سوال نمبر جو 6 ہے اس میں 2 سوال بنتے ہیں۔ ایک سوال تو بنتا ہے کہ نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون بیان کریں، اور دوسرا انرشیا کا قانون بیان کریں، یا انرشیا کے قانون سے کیا مراد ہے۔ یہ بھی سوال آپ کا سوال نمبر 6 ہو سکتا ہے۔ یا تھوڑا سا آگے جائیں سوال نمبر 7 ہمارے پاس تھا کہ بس کا ڈرائیور اچانک بریک لگاتا ہے تو اس میں کھڑے مسافر آگے کی طرف کیوں گرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جب بس کا ڈرائیور اچانک بریک لگاتا ہے تو کھڑے ہوئے مسافر آگے کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافروں کے جسم کا نچلا حصہ تو بس کے ساتھ رک جاتا ہے، جبکہ اوپر والا حصہ اپنی موشن کو
جاری رکھتا ہے اس لیے وہ آگے کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا سوال نمبر 7 کا جواب ہو جائے گا۔ یہ پڑھے آپ کو 59 پیج پر۔ آگے جائیں سوال نمبر 8 میں نے اس کو دیا ہے کہ جب ایک بس تیزی سے موڑ کاٹتی ہے تو اس میں کھڑے ہوئے مسافر باہر کی طرف کیوں گرتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ سوال نمبر 7، سوال نمبر 8، سوال نمبر 9 اور 10 بہت ہی اہم کویشچن، پیپروں میں اکثر بار یہ آتے رہتے ہیں۔ تو جب ایک بس تیزی سے موڑ کاٹتی ہے تو اس میں کھڑے مسافر باہر کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ انرشیا کی وجہ سے ان کے جسم سیدھی لائن میں اپنی حرکت جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے جسم کے اوپر والا حصہ بس کے موڑ کی مخالف سمت میں جھک جاتا ہے اور مسافر باہر کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ ہمارا جو امپورٹنٹ کویشچن ہے آج کا، جو اہم سوال ہے، بہت اہم، ویری امپورٹنٹ کویشچن جو ہے، نیوٹن کے موشن کا دوسرا قانون بیان کریں۔ بہت ہی اہم کویشچن ہے کہ نیوٹن کے موشن کا دوسرا قانون بیان کریں۔ سوال نمبر 9 بنے گا اور پیج نمبر یہ پڑا ہے 59 پر۔ یہاں سے اس کی ڈیفینیشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، جب ایک فورس کسی جسم پر عمل کرے تو اس میں فورس کی سمت میں ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے۔ ایکسلریشن کی مقدار فورس کی مقدار کے ڈائریکٹلی پروپورشنل اور ماس کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ فورس کو ہم F سے ظاہر کرتے ہیں، ایکسلریشن کو ہم اسمال a سے ظاہر کرتے ہیں، اور میس کو یا ماس کو ہم اسمال m سے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ایک فورس F ماس m کے جسم میں ایکسلریشن پیدا کرے تو اس قانون کے مطابق A ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے F کے۔ یہاں پہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ فورس کی مقدار کے ڈائریکٹلی پروپورشنل، تو یہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی پروپورشنل کی علامت ہوتی ہے، اور ماس کے انورسلی پروپورشنل تو یہ A انورسلی ہے M کے۔ اس کو آپ نے 1/m نہیں بولنا، آپ نے بولنا ہے A انورسلی ہے M کے، A ڈائریکٹلی ہے F کے، A انورسلی ہے M کے۔ یعنی کہ جو رقم بٹا سے اوپر آتی ہے وہ آپ سمپلی سمجھ لیں ڈائریکٹلی ہوتی ہے، اور جو بٹا کے نیچے آ جائے گی اسے آپ نے انورسلی کے طور پر کنسیڈر کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دونوں ان ایکویشنز کو اکٹھا کیا ہے کہ A ڈائریکٹلی ہے F کے اور A انورسلی ہے M کے۔ جہاں پہ جو چیز تقسیم ہو رہی تھی وہ ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گی تو بن جائے گی MA، یہ والا F ڈائریکٹلی والی علامت آئے گی اور یہ بن جائے گا MA، یعنی یہ والا جو M ہے یہ یہاں پہ جا کے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا A کے ساتھ، تو MA بنے گا، اور ہم نے MA کو اس سائڈ پہ لکھ لیا ہے اور F کو یہاں سے اٹھا کے اس سائڈ پہ کر لیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ M اور A کو ضرب بھی دی ہے اور انہی دونوں کی سائڈیں بھی چینج کی ہیں۔ بن جائے گا اب F ڈائریکٹلی ہے MA کے۔ یہاں فزکس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ ڈائریکٹلی کی علامت ہوتی ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور جب بھی یہ علامت ختم ہوتی ہے تو ہم برابر کی علامت ڈالتے ہیں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ آتا ہے، اور یہ کانسٹنٹ ہر ایکویشن میں مختلف ہی ہوگا۔ K کو بطور کانسٹنٹ کے استعمال کرنے سے F برابر ہے Km میں، ایسا یونٹس میں K کی قیمت 1 ہے، تو یہاں پہ اگر ہم F برابر ہے 1 M میں کریں، یعنی K کی قیمت ہم 1 درج کر دیں تو ہمارے پاس M ایکم M اور A ایکم M، جیسے سمجھ لیں کہ M 1 ٹائمز M اور A 1 ٹائمز A، تو F برابر ہمارے پاس ہو جائے گا M میں، یعنی کہ یہاں پہ K ہمارا ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایکویشن بنے گی F برابر ہے M میں۔ اس سے ہم نیوٹن کے موشن کے دوسرے قانون کی مساوات بھی بولتے ہیں، اور ڈائریکٹ پیپر میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ F برابر ہے M A کو ثابت کریں۔ ایسے بھی سوال امپورٹنٹ سوال کے طور پر آ سکتا ہے کہ F برابر ہے M A کو ثابت کریں، اس طرح بھی سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ فورس کو SI یونٹ نیوٹن ہے، اسے N سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ لانگ میں سوال آئے تو آپ نے نیوٹن کی یہاں پہ ہیڈنگ ڈال کے اسی کے ساتھ اس کو لکھتے جانا ہے، یعنی کہ لانگ کے ساتھ آپ نے نیوٹن کی ڈیفینیشن بھی لکھنی ہے۔ لیکن علیحدہ سے نیوٹن کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ سوال نمبر 10 نیوٹن سے کیا مراد ہے؟ نیوٹن کے موشن کے دوسرے قانون کے مطابق ایک نیوٹن وہ فورس ہے جو 1 کلو گرام ماس والے جسم میں
1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کا ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ پس نیوٹن کو ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں، 1 نیوٹن برابر 1 کلو گرام ضرب 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، 1 نیوٹن برابر 1 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ آج کی ہماری جو ویڈیو تھی ان اگلے 5 کویشچن کے ساتھ تھی، یعنی کہ کویشچن نمبر 6 سے لے کر کویشچن نمبر 10 تک۔ تو میں اپنے سننے والے اسٹوڈنٹس، طلباء کو، دوستوں کو یہی بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ہماری سمر ویکیشنز ہوں گی، ان میں فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر اور میتھ کے ڈیلی 5 سے 10 کویشچن اس طرح روزانہ کے روزانہ اپلوڈ کیا کروں گا، اور ساتھ ساتھ جب یہ کویشچن کمپلیٹ ہوں گے تو پھر ان کو تھارلی ہم سمجھائیں گے بھی صحیح آپ کو۔ تو میری آپ طلباء سے کہہ لیں کہ آپ طلباء کو ایک مشورہ کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں کہ آپ میرے چینل پہ جڑے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے جاننے والوں کو یہ چینل ریکمینڈ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں کنٹینیوسلی ڈیلی آپ کے ساتھ کویشچن شیئرز کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ جو نیومیریکلز وغیرہ ہو گئے، اس کے نیومیریکلز کے ساتھ ساتھ آپ کے میتھ کے کویشچن جو ہو گئے ان کو بھی کمپلیٹلی سالو کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو میرے چینل کا نام ایک دفعہ پھر سے 786 ایجوکیشنل ورلڈ بائی شراز خان، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔